نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواه البخاری۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر جمعہ کو حدیث کا درس ہوا کرے گی، اس حوالے سے آج حدیث کا درس ہے۔ سب سے پہلے چند ابتدائی تمہیدی اور ضروری بات ہوگی۔ نمبر 1، حدیث کی تعریف۔ حدیث لغت میں بات چیت اور گفتگو کو کہتے ہیں۔ حدیث کی اصطلاحی تعریف: نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی واقعہ کا سامنے ہونے یا علم میں آنے کے بعد خاموش رہنا۔ یہ خاموشی بھی تائید ہے۔ حدیث کا موضوع: علم حدیث کا موضوع خود ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس علم حدیث کیا ہی مبارک و محترم ہے کیونکہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات طیبات مذکور ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور کھانا پینا کیسا تھا۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات بھی گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے حالات ہیں یا یہ کہ تبعاً بیان ہوتے ہیں۔ حدیث کا مقصد کیا ہے؟ تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے افعال اعمال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے مطابق بنائیں۔ حدیث کی فضیلت: جہاں تک علم حدیث کے شرف و فضل کا تعلق ہے، وہ لاتعداد آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی علیہ السلام، لوگوں کو سمجھاتے رہے کیونکہ سمجھانا لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها۔ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے ایسے شخص کو جس نے میری بات سنی پھر اس کی حفاظت کی اور اسے ایسے شخص تک پہنچا دیا جس نے اس کو نہیں سنا تھا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہم ارحم خلفائی، قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قال الذین یرون احادیثی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہیں جو میری احادیث کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ چند ابتدائی اور تمہیدی ضروری باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کر دی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتہ حدیث کا درس شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔